نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الرعد کا آغاز کر رہے ہیں، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اس کا ترجمہ ہے الف لام را، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو سورہ رات کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ سورہ رات کا مضمون کے بارے میں تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ سورہ رات جو ہے وہ اس کا جو نزول کا وقت بتایا جاتا ہے، یہ مکی سورہ ہے، حالانکہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے مدنی بھی لکھا ہے اس کو، جیسے کہ یہاں پر اس مصحف میں مدنی لکھا ہے، لیکن زیادہ مضبوط دلائل اسی بات کے ہے کہ یہ مکی سورہ ہے اور زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے۔ اس کا شان نزول سورہ رعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں غالباً سورہ یوسف کے بعد 12 نبوی میں نازل ہوئی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سخت چالیں چلی جا رہی تھی اور مکر سے کام لیا جا رہا تھا۔ تو یہ اس سورہ کو سورہ یوسف کا جوڑا بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حق پر ہونے پر اور ان کے مخالفین کے باطل پر ہونے کا قصہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، آپ کا جو اللہ پر توکل، آپ کا اللہ سے تعلق اور ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ اور صبر کا جو بہترین مظاہرہ ہم نے دیکھا، پھر ان کے مخالفین کا باطل پرست ہونا ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف چالیں چلی گئیں، ان کو زبردستی ان پر مجبور کیا گیا، ان کو دھمکی دی گئی، گناہ پر اکسایا گیا، اور نہ ماننے پر ان کو قید کی دھمکی دی گئی، اسی طرح ان کو قید میں ڈالا گیا جانتے بوجھتے کہ وہ بے گناہ ہے۔ یعنی کہ پورے جو واقعات ہم نے پڑھے وہ سب کیا تھے؟ ایک طرح سے باطل کا حق کے ساتھ ایک طرح سے ٹکراؤ تھا۔ سورہ یوسف میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ حق اور باطل کے فرق کو یہاں پر قصے کے ذریعے نہیں بیان کیا جائے گا، لیکن انسان کی عقل کو جگایا جائے گا، ایسے دلائل دیے جائیں گے، آفاقی دلائل، کائنات میں جو چیزیں ہم انسان دیکھتا ہے صبح شام، آسمان زمین میں جو نشانیاں دیکھتا ہے، تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی اس سے توحید کے طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ایک عقل مند انسان صرف کائنات کی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس کو اللہ کے حق ہونے اور اللہ کے واحد ہونے کا اور ایک خالق کائنات کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو سورہ رعد میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ کائنات کے دلائل ہمیں بتائے گئے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے 108 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر ہوں۔ تو پوری بصیرت پر ہوں یعنی کہ غور و فکر کرنے کے بعد تمام جو دلائل ہیں میرے پاس، جو قرآنی آیات ہیں، جو کائنات ہے کی نشانیاں ہیں، وہ ہر چیز اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے، اپنے خالق کے بارے میں ہمیں ثبوت پیش کرتی ہے۔ اور جو بھی انسان بصیرت پر ہے، جو غور و فکر کرنے والا ہے، تو وہ حق کو پہچان لیتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے، اللہ کی طرف جانے کا یہی راستہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بصیرت پر ہے۔ جو ان کے خلاف چالے چلتے ہیں وہ مشرک اور باطل قوتیں ہیں۔ تو یہاں پر سورہ رعد میں بھی ہمیں اب یہ ساری چیزیں آفاقی دلائل دکھائے جائیں گے، یعنی عقلی طور پر جو بصیرت
کا ذکر سورہ یوسف میں کیا گیا بصیرت پر ہونے کی۔ اور بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بصیرت جو ہوتی ہے وہ بصارت آنکھ سے دیکھنا، اور بصیرت دل کی آنکھ سے سمجھنا چیزوں کو۔ جو انسان کو اللہ نے ایک سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، وہ دل جو اس کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، انسان کی وہ صلاحیت جس کو دل کہا گیا ہے، جس سے انسان اپنے اللہ کو پہچانتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہاں پر سورہ رعد میں ہمیں وہ دلائل دیے جائیں گے کہ انسان کی عقل، غور و فکر کرنے والے انسان کی عقل کھل جائے گی اور وہ توحید کو سچ مانے گا۔ تو سورہ رعد میں اصل میں توحید کے دلائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں، اور آخرت کے دلائل ہیں۔ یہ سارا مضمون اس میں ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی حق ہے۔ اچھا، تو ہم اس کو مزید اس سورہ کی تفسیر کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، جو شروع کی آیات ہیں اس میں تمہید کی گئی ہے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، صرف ہوائی اور سوچ کی باتیں نہیں ہیں، انسان کے خیالات کی پیداوار نہیں ہے یہ، بلکہ اس میں ہر بات حقیقت ہے۔ اور جن باتوں کی یہ خبر دے رہی ہے، یعنی قرآن میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے وہ سب پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ اپنی ضد پر اڑے رہیں گے اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ قطع کا مطلب الگ الگ پڑھا جانا، اور یہ کچھ سوراز میں ہے قرآن کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم ہمیں نہیں سمجھایا گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی صحیح معنی اور مفہوم اس کا جانتے ہیں، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور الف لام را یعنی ہر لفظ جو ہے وہ قرآن کی آیات ہے، اور ہر لفظ پر جس طرح سے 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہے پڑھنے میں، تو الف لام را حروف مقطعات ہے۔ پھر تل کا آیات الکتاب، تل کا آیات الکتاب، تو دیکھیں آیات الکتاب یہ الکتاب کی آیات ہیں، تو یہاں جب الکتاب آیا ہے اس میں، تو یہ گرامر کے لحاظ سے جس انداز میں اس کو کہا گیا تل کا آیات الکتاب، تو اس میں کیا مطلب نکلتا ہے کہ کامل کتاب، قرآن مجید جو ہے وہ کامل کتاب، اور قرآن مجید مطلب لیا گیا ہے، بہترین اس میں خوبیاں موجود ہے۔ تو قرآن یہاں پر الکتاب، تل کا یہ اسم و اشارہ ہے، آیت الکتاب یہ آیات الکتاب کی ہے، یعنی یہ آیات ایک کامل کتاب کی ہے، قرآن مجید کی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اچھا، پھر دوسری اس الکتاب کی خوبی کیا ہے؟ والذی انزل الیک من ربک الحق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل گیا ہے وہ سب حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن اکثر انسان ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو اکثریت لوگوں کی وہ غور و فکر کرنے کی عادی نہیں ہے، وہ غور و فکر کرتی نہیں ہے، نہ کائنات کی نشانیوں پر، نہ قرآن کی آیات پر، اس وجہ سے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے گا اور صحیح کھلے دل سے قرآن کی آیات کو پڑھے گا، اگر کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرے گا، تو وہ پھر اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ اب اس سے یہاں پر ایک اشارہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں اکثریت لوگوں کی، انسان کی ایک بھیڑ جب ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ کسی چیز کے پیچھے جب چلتے ہیں تو وہ کوئی سوچ سمجھ کر نہیں چلے ہوتے، ٹھیک ہے؟ بس جب انسان اگر اپنی عقل کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہے اور بس کسی کی طرف پیچھے چلتا رہتا ہے اندھا دھند، تو وہ بصیرت پر نہیں ہوتا، اور اکثر لوگوں میں یہ خامی ہوتی ہے، الا یہ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے اور وہ اپنی عقل اور بصیرت سے معاملہ کرے اور اللہ کو پہچانے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ وہ پاک ہستی کا نام ہے تو جس نے سب کچھ بنایا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام میں ہی
ہمیں اللہ ایک اکیلا معبود ہے، تو پھر اس میں یہ پتہ چلتا ہے، یہ معنی ہے کہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ اس ایک لفظ میں اس کی ساری صفات موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے، اور اس میں لفظ اللہ میں، لفظ جلالہ میں اللہ کی ساری صفات آ جاتی ہے۔ اور ایمان اس ہستی کی توحید، اس کے رسولوں کی تصدیق اور اس کے سامنے قیامت کو پیش ہونے کے عقیدے کا نام ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، تو ایمان کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اپنے خالق کو، مالک کو، مدبر کو ایک مانے، اسی کو سچا معبود مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور پھر قیامت پر یقین رکھنا کہ قیامت برپا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اور ان کے جو بھی کچھ دنیا میں اعمال ہوئے ہوں گے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے لحاظ سے انسان کے اعمال اور عقائد کے لحاظ سے اس کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے آسمان اور زمین میں اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے، تاکہ وہ توحید اور رسالت اور قیامت پر ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے آسمان کا ذکر فرمایا۔ یہ جو آسمان کا ذکر فرمایا، آسمان کو اور زمین کو پیش کیا جا رہا ہے ایک اللہ کی توحید کی نشانی کے طور پر، تو یہ قرآن میں کئی جگہ کیا گیا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 57 میں کہا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ سورہ نازعات میں آیت نمبر 57 میں فرمایا کیا تمہیں پہلی بار یا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا آسمان کو اور وجود اور آسمان کے اور اپنے وجود اور آسمان کے وجود کا مقابلہ کر کے تو دیکھو۔ یعنی انسان سوچے کہ جس اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا جب میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت اس نے پیدا کیا، تو کیا میں جب مر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو کیا وہ اللہ مجھے دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا؟ کیونکہ دیکھیں مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم گل سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، تو کیا پھر اللہ ہمیں اٹھائے گا دوبارہ؟ اچھا، یہاں پر بغیر امدن ترونہا، یہاں یہ جو لفظ ہے، یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا کہ اللہ نے آسمان کو، اس کے دو ترجمے کیے گئے۔ ایک یہ کہ آسمان جو ایک چھت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر ہے، اور آسمان کو کسی چیز نے بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ آسمان کیسے اپنی جگہ پر رہتا ہے اور وہ زمین پر گر نہیں پڑتا۔ دیکھیں دنیا میں کبھی بھی کوئی چھت جو ہوتی ہے اس کو ستونوں کا سہارا دیا جاتا ہے، دیواروں کا سہارا دیا جاتا ہے، تب کہیں جا کے وہ چھت اپنی جگہ پر اونچی رہتی ہے۔ تو آسمان ہمارے لیے ایک چھت کی حیثیت رکھتا ہے، زمین ہمارے لیے بچھونا ہے، زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم بستے ہیں زمین پر۔ تو یہ آسمان کو سہارا کس نے دیا ہے؟ یعنی کیا کوئی ایسے ستون ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ستون بنائے ہیں؟ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ بغیر کوئی ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو اپنی جگہ پر تھام کے رکھا ہے۔ تو یہ سورہ فاطر 41 میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ یقیناً بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں، اور اگر وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ علیم اور غفور ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور صنعت کا بیان ہے۔ تو دیکھیں اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جو انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اس دنیا میں اس شرک کرتا ہے، ایسے ایسے گناہ کرتا ہے کہ آسمان بھی ٹوٹ جائے، آسمان بھی
ان کے گناہوں کے اثر سے ٹوٹ کر گر جائے، مگر اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھا ہے۔ دیکھیے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، مگر غور و فکر اس پر کرنا چاہیے، انسان کو کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے دو معنی کیے گئے، یا تو ایک یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، چھت بنا ہوا ہے، مگر کوئی ستون نہیں ہے جو اس کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے اس کو اپنی جگہ پہ تھام کے رکھا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے یعنی کہ ستون ہے، ٹھیک ہے، مگر تمہیں نظر بھی نہیں آتے، ایسے ستونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو روک کے رکھا ہے۔ تو دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ دیکھیں آسمان اور زمین اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ نے انہیں جس حالت میں رکھ دیا وہ اسی حالت میں رہ رہے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کو کچھ اختیار ملا ہوا ہے، اس کو ارادے کا اختیار دیا گیا ہے، کوشش کا اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ حق کی طرف چلے یا چاہے باطل کی طرف۔ تو اس سے انسان اللہ کی مرضی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی عظیم ذات کی نافرمانی کرنا جبکہ انسان ایک حقیر شے ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن انسان اس کا اندازہ نہیں کرتا، انسان اس کو سوچتا نہیں ہے۔ اور یہ جو چاند اور سورج ہیں وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، سورج اپنا ایک سال میں پورا کرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ اپنی ایک ماہ میں اپنا راستہ پورا کرتا ہے، اور کوئی بھی ستارے سیارے چاند آپس میں کوئی ٹکراتا نہیں ہے۔ تو یہ سب کے سب زبردست قدرت اور حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم عظمت کو بتاتی ہے، اللہ کی قدرت کو بتاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلٌ یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بعد چاند اور سورج کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اپنا اپنا سفر پورا کرتے ہیں۔ سورج اپنا ایک سال میں پورا کرتا ہے، چاند ایک مہینے میں اپنا سفر پورا کرتا ہے، اور پھر سے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں یہ، اور کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے نہیں ہٹتا۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات تفصیل سے تمہیں بتا رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ یقین دلانا ہے کہ ایک ایسی عظیم مخلوقات کو پیدا کرنے اور اس کی تدبیر کرنے والا پروردگار کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اور ہر حال میں تمہیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دیکھیں اگر انسان سوچے کہ دوبارہ پیدا ہوگا ہی نہیں تو پھر تو ویسے بھی دنیا کا مقصد ہی نہیں سمجھ آتا، کیونکہ اس دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں لوگ، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ساری زندگی کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، پھر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کوئی مظلوم ساری زندگی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہر حال میں اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں، ہر مشکل کو برداشت کرتے ہیں، کچھ لوگ ساری زندگی اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ اگر آخرت نہیں، اگر دوبارہ زندہ نہیں ہونا تو پھر یہ ہمارے انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا، جبکہ اتنی عالی شان اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی، جو ہر چیز ہم مزید دلائل ہمیں دیے جائیں گے کہ یہ کوئی ایسے ہی نہیں بن گیا ہے، ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کو بنایا گیا، اور ہر چیز کو ایسا بنایا گیا ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے۔ پھر اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو مدہ کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، اور رواسیہ کا معنی ہوتا ہے، راسیتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے زمین میں گڑا ہوا ہونا، یعنی جس طرح سے کوئی کیلیں ٹھوکی جاتی ہے کسی چیز کو بنانے میں، تو کیلوں کی طرح پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا گیا ہے تاکہ زمین جو ہے وہ اپنے بیلنس رہے زمین کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
آسمان اور زمین کا اوپر کا ذکر فرمانے کے بعد کہ آسمان کو کیسا اللہ نے بنایا ہے، اب اللہ تعالیٰ زمین کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ زمین، آسمان، سورج، چاند وغیرہ کا اب نیچے کے جہان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی چند قدرتوں کا ذکر ہے کہ زمین ایک کرہ ہونے کے باوجود اتنی وسیع بنائی کہ طول و عرض میں آدمی کی نگاہ کی اس کی انتہا کو نہیں پاتی۔ دیکھیے جیسے سائنس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین گول ہے، لیکن اگر ہم جس طرح سے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، اگر ایک گول چیز پر انسان کی چیزیں ہوتی، انسان کچھ بناتا، وہ سب کچھ قائم نہ رہتا، لیکن زمین پر انسان آرام سے چلتا پھرتا ہے، اور زمین کو ایسا وسیع بنایا ہے اللہ نے کہ آدمی اس کی انتہا کو نہیں دیکھتا۔ آدمی زمین کے طول و عرض کی نگاہ اس کی نگاہ کی انتہا سے باہر ہے۔ پھر انسان اور حیوان کسی تکلیف کے بغیر اس پر چلتے پھرتے ہیں۔ انسان عظیم الشان عمارتیں بناتا ہے، زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے اور ہر وقت زلزلے کی کیفیت سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں بہت سے نیچے تک گڑے ہوئے اور بہت سے اوپر تک اٹھے ہوئے پہاڑ بنا دیے، اور تمہاری زندگی کی بقا کے لیے دریا اور ندی نالے بنا دیے۔ ندی نالوں کا ذکر پہاڑوں کے ساتھ فرمایا کیونکہ دریا عموماً پہاڑوں ہی سے نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، یعنی اس میں اللہ نے پہاڑ بھی بنائے اور نہریں بھی بنائی، اور یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت اور زندگی کے لیے یہاں ضروری ہیں۔ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اب من کل ثمرات اس جملے میں ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی جس کا پوری طرح انکشاف انسان کو بہت بعد میں ہوا، یعنی جب قرآن کے نزول کے وقت انسان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، جیسے درخت، جو لوگ درخت اگاتے تھے، جیسے کھجوروں کے درخت میں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک مادہ درخت ہوتا ہے اور یہ ایک نر درخت ہوتا ہے، لیکن تمام ثمرات میں، تمام درختوں میں نر اور مادہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہر درخت میں ان کا پھل جو ہے وہ نر اور مادہ پھولوں کا بور ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب انسان کو بہت سی جیسے تحقیقات اور تجربات سے یہ باتیں اب پتہ چلی ہے کہ پھولوں میں بھی جوڑا ہوتا ہے، بعض پھولوں کے اندر ہی جوڑا ہوتا ہے نر اور مادہ کے، ایک مادہ کا جز ہوتا ہے، ایک نر کا جز ہوتا ہے، تو دونوں پھول بعض اوقات ایک ہی پودے میں موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک درخت کے ایک ہی پھول میں نر مادہ دونوں حصے پائے جاتے ہیں، یعنی بعض درخت ایسے ہیں کہ نر اور مادہ کے اجزاء دو ایک ہی درخت کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ہی پھول کے اندر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات درخت بھی الگ الگ ہوتے ہیں، نر کا درخت الگ اور مادہ درخت الگ۔ تو یہ سب کچھ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس بن گئی، اچانک سے بن گئی، بس اتفاقاً بن گئی، دنیا وجود میں آ گئی، دنیا کی چیزیں بن گئی۔ انسان یہ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ ہر چیز کو دیکھ کر انسان کو اس پر جب غور کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت ہی زبردست پلاننگ کے تحت ہر چیز کو تدبیر سے بنایا گیا ہے۔ پھر دیکھیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جعل فیہا زوجین اثنین، تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ دو قسمیں، یعنی کہ پھلوں کے اندر میٹھے پھل بھی ہوتے ہیں، کڑوے پھل بھی ہوتے ہیں، تو اچھے ذائقے والے ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، کچھ نقصان دہ ہوتے ہیں، یعنی ہر اس میں بھی اقسام ہوتی ہے، ہر چیز ایک ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر انسان دیکھے کچھ پھلوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے، کچھ کی ٹھنڈی ہوتی ہے، کوئی سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی کلر الگ الگ ہوتے ہیں سب کے، اور کسی کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے، کسی بیل ہوتی ہے، زمین پر رہتی ہے، تو یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اتنی اقسام پھلوں میں اور سبزیوں میں اور پودوں میں کون بناتا ہے؟ اور ہر قسم کو جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دماغ ہل جاتا ہے کہ کس قدر بہترین تدبیر سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغشی اللیل النہار ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیں کہ بندوں پر رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یغشی کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈھانپنا یغشی ہوتا ہے، تو رات کو دن پر
اللہ تعالیٰ اڑا دیتا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے، دن روشن ہوتا ہے، انسان رات کو سوتا ہے، آرام کرتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ مخلوقات کو ایک وقت کے بعد آرام کرنا پڑتا ہے۔ اگر رات نہ آتی اور صرف اجالا ہی اجالا ہوتا تو انسان کس طرح سے سکون محسوس کرتے۔ دنیا میں جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے رات کے وقت، جس میں مخلوقات آرام کرتی ہے، تو وہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دن آتا ہے تو دن کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے کام کاج کرتا ہے۔ سورہ قصص 71 سے 73 تک بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص میں، کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اسی نے تو اپنے فضل سے تمہارے لیے دن اور رات مقرر کر دیے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ واقعی میں ہم دن و رات ہم زندگی گزارتے ہیں، مگر کتنے لوگ بیٹھ کے یہ چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ مگر یہ عظیم نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کو یہ اپنے خالق سے ملاتی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں تو ہیں مگر کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کائنات پر غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اگر انسان ایک خالق کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس پر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ ہم ان میں سے بعض کو پھل میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ تو قطعن کا جو ہے یہ قطعتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے ٹکڑے، ٹھیک ہے؟ اور متجاوراتن جوارن ہمسائیگی سے ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زمین ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ٹکڑا زرخیز زمین کا ہے، کوئی شور کا ہے، کوئی نرم زمین ہے، کوئی پتھریلی ہے۔ یہ سب خطے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اب اسی زمین کے کسی علاقے میں کوئی کھیتی اور پھل پیدا ہوتا ہے، کسی میں کوئی اور کسی میں انگوروں اور دوسرے پھلوں کے باغات ہیں۔ دیکھیں جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی زمین کس پھل کے لیے زیادہ مناسب ہے، کس چیز کو کہاں لگانا ہے کہ وہ کس طرح کے آب و ہوا میں کون سے پھل زیادہ بہتر بنیں گے اور پھلیں گے پھولیں گے، کون سے پودے کہاں پر زیادہ اچھی طرح رہتے ہیں۔ ہم گھر میں بھی اگر کچھ پلانٹس رکھتے ہیں تو ان کی بھی خصوصیات الگ ہوتی ہے، کسی کو زیادہ دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے، کسی کو ہلکی دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے، کسی کو سائے میں رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہاں انگوروں کی مثال دے کر باقی باغات یہ سننے والے کی سمجھ پر چھوڑ دیے، تو جس طرح انگوروں کے باغات ہوتے ہیں اسی طرح دوسری چیزوں کے باغ اور کھیتی ہے، اور اس میں ہر کھیتی آ گئی، یعنی ہمیں ایک مثال دی گئی ہے لیکن انسان اس کو سمجھ لے کہ یہ ہر طرح کے پھلوں کے لیے ہے۔ اور کھجوروں کے درخت دو قسم کے ہوتے ہیں، سنوان وغیرہ سنوان۔ سنوان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیکن نخیل سنوان وغیرہ سنوان، تو سنوان ایسے درخت کو کہتے ہیں کہ کھجور کا تنا نیچے سے ایک ہو اور اوپر اس تنے سے کئی تنے نکلے تو وہ سنوان ہے، اگر یہ ایک ہی تنا ہے تو غیر سنوان ہے۔
اس قسم کے دوسرے درخت اس نے خود سمجھ لے، یعنی کہ اسی طرح بہت سے درختوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، پھر سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ یہ جو بے شمار قسم کا جو نباتات پیدا ہوتی ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں، درخت بنتے ہیں، لیکن پانی تو زمین سے وہی پیتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو الگ سے پانی دیا جاتا ہے، مختلف قسم کا پانی دیا جاتا ہے۔ ایک ہی طرح کا پانی پی کے کوئی پھل کڑوا پیدا ہوتا ہے، کوئی میٹھا پیدا ہوتا ہے، کوئی بدمزہ، کوئی مزیدار، اور کوئی اس سے بھی بڑھ کر لذت والا۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے پوری روئے زمین سے اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی لی، جس میں سفید، سیاہ، سرخ، ہر رنگ اور نرم اور سخت، شور، زرخیز ہر قسم کی مٹی آ گئی، اور وہ آدم کی اولاد اسی کے مطابق کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی اس کے درمیان، اور کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی خبیث طبیعت کا ہے اور کوئی طیب طبیعت کا ہے۔ تو ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی باپ، اور اسی کے نطفے سے بے شمار رنگا رنگ انسان پیدا ہوئے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں غور و فکر کے لیے نہیں ہے انسان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر لفظ، دیکھیں ہر مثال دینے کے بعد سیم ٹکڑا آتا ہے، ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، یہاں پر کہا گیا ان فی ذالک الآیات لقوم یعقلون۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کر رہا ہے اور کائنات کی نشانیوں کا ذکر فرما رہا ہے، تاکہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کو سمجھ آئے بات۔ تو دیکھیں اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ انسان اگر اپنا دل و دماغ بند رکھتا ہے تو اس کو کوئی بھی بات، کوئی نشانی سمجھ نہیں آتی، اور جو لوگ عقل والے ہیں، جو صحیح معنوں میں عقل والے ہیں قرآن کی روشنی میں، اور جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، توحید کی ان کو نشانیاں مل جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کو تعجب کرتے ہیں، آپ ان پر تعجب کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا بہت ہی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم یقیناً ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی ہیں جن کے گردوں میں طوق ہے، اور یہی آگ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو تعجب یعنی عجب سے، ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی عجیب بات ہے کہتے ہیں، ہمیں کسی بات پہ تعجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعجب جو ہے مطلب یہ کہ اگر آپ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے ایمان نہ لانے پر تعجب کرتے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ اتنی نشانیاں کائنات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا، انسان چلتے پھرتے روز دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو تعجب ہے کہ یہ ساری آیات، ساری نشانیاں دیکھ کر پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعجب آپ اس بات پر کریں، ان کو دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہونے کو ناممکن قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے تو یہ کیسے اس بات کو ناممکن سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا؟ تو حالانکہ جو شخص معمولی علم اور معمولی عقل رکھتا ہے بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اتنی قدرتوں کے مالک اور پہلی دفعہ انہیں پیدا کرنے والے کے لیے انہیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں اتنی ساری نشانیاں ان کو کیوں اثر نہیں کرتی، یہ کیوں نہیں مانتے، کیونکہ یہ انکاری ہے، یہ ماننا نہیں چاہتے۔ یعنی جب انہوں نے آخرت سے انکار کیا تو گویا اللہ کی قدرت سے انکار کیا، اور یہ کہا کہ اللہ اتنا عاجز اور بے بس ہے کہ انہیں دوبارہ پیدا ہی نہیں کر سکے گا۔ تو دیکھیں کفر کیا ہے، کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جس کو حقیقت پتہ چل جائے، حق پتہ چل جائے، لیکن وہ اس کا ماننے سے انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے کہ اصل میں یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، تو تعجب تو ہوتا ہے کہ یہ نہیں کیوں سمجھتے، تو یہ نہیں اس لیے سمجھتے کہ ان کو سمجھنا نہیں ہے، وہ انکاری ہے اللہ کو ماننے سے، وہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کے، تاکہ وہ دنیا میں جو چاہے کرتے پھرے۔
انسان کیوں آخرت سے گھبراتا ہے؟ جب واقعی جس کو آخرت کا یقین ہو جائے وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میں برا کروں گا تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو انسان مگر اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتا ہے، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ حق کو انکار کرنے کے بعد اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنی منمانی کرتا رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الاغلال فی اعناقہم، تو یعنی کہ انہوں نے آخرت کا انکار کیا۔ اغلال کہتے ہیں غلن کی جمع ہے، لوہے کا کڑا یا زنجیر جو مجرم کے گلے میں ڈال کر اسے باندھا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسی کڑے کے ساتھ انسان کے ہاتھ بھی باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ سخت ترین صورت ہوتی ہے قید کی۔ تو ان کی گردنوں میں وہی آبائی کفر اور شرک کے طوق پڑے ہوئے ہیں جو انہیں کفر سے ہلنے نہیں دیتے، اور انجام ان کا یہ ہوگا کہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اغلال کا کیا مطلب لیا گیا کہ پہلی بات دنیا میں ان کے اندر ان کی گردنوں پہ طوق کس چیز کے ہیں؟ ان کے آباء و اجداد کے جو غلط طریقے ہیں، جو انہوں نے اندھی تقلید کر رہے ہیں، تو یہ جو تقلید کے جو ان کی گردنوں میں طوق پڑا ہوا ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتے، سب کچھ سمجھ کر بھی وہ اسی غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں ان کی سزا کے طور پر ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا گیا اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یحشرون۔ المومن مومن کی آیت نمبر 71 سے 71 اور 72 ہے۔ جب طوق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور کھولتے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر بھی بتا دیا گیا کہ اغلال دنیا میں تو ان کی یہ جو طوق پڑے ہوئے ہیں کفر کے اور انکار کے، تو آخرت میں بھی ان کے اوپر ان کے گلوں میں طوق ہوں گے اور زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے، اور یہ اب ان زنجیروں کو گھسیٹ کر گرم پانی کے کھولتے ہوئے پانی کی طرف جائیں گے کبھی، اور کبھی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر صحیح آتا، یہ جلدی کرتے ہیں، جلدی مانگتے ہیں کس چیز کو؟ سیئاتن، اور سیئاتن کا مطلب ہے برے حالات، عذاب۔ تو یہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ الحسنہ مانگتے ہیں۔ حسنہ کا مطلب اچھی حالات، عافیت، خوشحالی کو حسنات کہتے ہیں۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، تو ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں، اور بے شک ظاہر ہے کہ جو آثار ہمیں نظر آتے ہیں وہ خاص طور سے عرب وہاں سے گزرتے تھے، قوم سمود پر سے گزرتے تھے، ان کو ان کا انجام پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے لیے عذاب مانگتے تھے۔ حالانکہ جو انسان برے دوسروں پر عذاب اور برے حالات دیکھتا ہے تو اس کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور استعجالون کا مطلب ہے استعجال، یعنی کہ کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے اسے لانے کا مطالبہ کرنا۔ تو یعنی ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے تندرستی اور عافیت مانگنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بحث کرتے تھے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے آپ سے، اور پھر وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا تو یہ عذاب لے آؤ پھر ہم پر، اگر آپ عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو تو لے آؤ ہم پر عذاب۔ مشرکین کے اس قسم کے مطالبوں کا قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے۔ عنکبوت 53-54، سورہ نمل 46، ان آیات کا، تو ان آیات میں مطالبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنے لیے عذاب کی جلدی مانگتے تھے کہ
اچھا عذاب لے آؤ، سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں ہے، اور جب کہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوتے ہو۔ تو دیکھیں یہ ہوتی ہے بے عقلی نہ ماننے والوں کی، جب وہ حق کو دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، پھر اپنی دنیا کی خواہشات میں انکار کرتے ہیں تو ان کی عقل ماری جاتی ہے۔ ان کو چاہیے تھا اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ اگر واقعی یہ سچ ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سچ کو مان لیں، اس کو ہم سمجھ لیں، بجائے اس کو کہتے تھے کہ نشانی کے طور پر اگر ہم جھٹلا رہے ہیں سچ کو تو نشانی کے طور پر ہم پر عذاب نازل کرتا کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ سچ ہے۔ یہ ایک مثال، یعنی کہ یہ دلیل مانگ رہے ہیں کہ اچھا دلیل کے طور پر اگر جب ہم پر عذاب آئے گا تو ہم مانیں گے کہ واقعی ہم نے نہیں مانا اور ہم پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ہر کسی کی مہلت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے، جو ماننے والے تھے وہ مان بھی رہے تھے، تو ان سارے مطالبات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پر عذاب نہیں برسایا تھا، کیونکہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، یعنی کہ لوگ کفر اور شرک کا ظلم کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کو ان کی مہلت پوری کرنے دیتا ہے۔ انسان بعض اوقات بڑے سے بڑے گناہ کر لیتا ہے لیکن مرنے سے پہلے پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی موقع دیتا ہے کہ شاید وہ پلٹ جائے اللہ کی طرف اور معافی مانگ لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر اسی کفر کی حالت میں رہیں گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی شدید ہے اور وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ان کے سامنے مثالیں ہیں کہ عذاب آیا تھا قوموں پر جنہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ زیادتی کی اور حق کو جھٹلایا، تو یہ ان کے پاس مثالیں ہیں، جو چلے پھرے زمین پر اور دیکھ لیں کہ عذاب آیا تھا تو ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ پھر وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو صرف ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بنانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا میں بھیجا تو مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہادی بھی بھیجے، ہدایت دینے والے لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے بھی بھیجے، ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی ہدایت کا سامان نہیں کیا، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے، وہ عرب لوگ قرآن کی زبان کو، قرآن اس کلام کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اور بڑا معجزہ نہیں بھی آیا کہ ان کے سامنے جس طرح کے پچھلے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، اور یہ عرب جانتے تھے کیونکہ وہ زبان دان تھے، ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ معجزات مانگتے تھے کہ اس کو کوئی معجزہ بھی نہیں دیا گیا، قرآن کی نشانی ان کے لیے کافی ہوتی اگر انہیں ماننا ہوتا، لیکن یہ ایک بہانہ تھا ان کا کہ ہم کیسے مانے کہ اللہ کے رسول ہے کہ ان کے پاس تو کوئی نشانی بھی نہیں اتری۔ سورہ بنی اسرائیل 90 سے 93 تک کی آیات میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسے کہ آپ کا گمان ہے،
یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر عذاب ڈالے گا تو آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے عذاب کے طور پر ہم پر گرا دیں، اور یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا تو آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اسی وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیے جسے ہم خود پڑھ لیں۔ تو دیکھیں یہ کتنے عجیب و غریب قسم کے مطالبات کرتے تھے، اور مطلب یہ تھا اس میں استہزاء تھا، اللہ کے پیارے رسول کا مذاق اڑاتے تھے اس طرح کی باتیں کر کے، اور اپنے تکبر سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ وہ ڈرتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ جہاں تک آیات کا معاملہ ہے، نشانیوں کا معاملہ ہے، تو دو طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں، ایک تنزیلی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے احکامات اور آیات، اور دوسری تکوینی یعنی جس کا مقابلہ کرنے سے ساری کائنات عاجز ہو۔ یعنی تکوینی سے مطلب جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہے نشانیاں، قرآن میں دونوں خوبیاں ہیں، اس میں ہدایت کی آیات بھی ہیں، اور ساری دنیا کو پہلے پوری کتاب، پھر اس جیسی 10 صورتیں، اور پھر صرف ایک صورت جیسی صورت لانے کا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چیلنج رکھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ جانتے تھے یہ جو کلام اللہ ہی کا ہے، یہ انسان ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا، اور ان کو جو چیلنج دیا گیا تو وہ اس وقت بھی وہ پورا نہ کر سکے۔ کئی دفعہ قرآن میں چیلنج آیا ان کے لیے کہ ایک صورت بنا دو، ایک آیت بنا دو، اس جیسی کچھ آیات بنا دو، تو لیکن کچھ بھی نہ کر سکے یہ، تو جس کا جواب کافر آج تک نہیں دے سکے۔ ان کے پاس تالی دیکھیں کہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، یعنی خوشخبری دینے والے بھی تھے جو مان جائے، اور جو نہ مانے اس کو ڈرانے والے بھی تھے، مگر یہاں پر آپ کی صرف منذر بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کی یہاں پر ڈراوے کی صفت بیان کی گئی، کیونکہ معاملہ کفار کے ساتھ ہے، یہاں پر کفار کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے، تو منذر کہا، اور ہادن پر تنوین تعظیم کی ہے، یعنی کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن، ہادن یہاں تعظیم کے ساتھ ہے، یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک عظیم رہنما ہوتا ہے۔ آپ کا کام کرشمے دکھانا نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری لوگوں کو کفر کے برے انجام سے ڈرانا ہے، اور اس لیے آپ کرشمے دکھانے والے نہیں ہیں بلکہ صرف ایک عظیم ہادی ہیں، یعنی لوگوں کو برے انجام سے بتانے والے ہیں، اس سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ انما کے ساتھ یہ حصر اضافی ہے، یعنی معجزہ دکھانے والے کے بجائے منذر ہیں، یہ نہیں کہ آپ منذر کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یہاں جو کہا گیا کہ آپ تو صرف انما حصر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ اور نہیں بلکہ آپ صرف منذر ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف منذر تھے، آپ کی صفات میں آپ مبشر بھی تھے، یہاں پر صرف منذر سے بات کو پورا کیا گیا ہے کیونکہ اسی سے بات واضح ہوتی ہے، کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے، یہاں کافروں کو بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادن بھی ہیں، ہدایت لانے والے ہیں قوم کے لیے، امت کے لیے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں بعض لوگ حدیث سے گھبراتے ہیں کہ نہیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہم قرآن سے ہی سمجھ لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں پر ٹائٹل بتایا گیا کہ آپ ہادین ہیں، آپ رہنمائی کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے آپ نے اپنے زندگی جس طرح سے گزاری اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، تو یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی ہیں، یہ رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور آپ کی رہنمائی کو جو ٹھکرائے تو پھر وہ ہدایت کا راستہ اس کو کہاں سے ڈھونڈے گا، کہ زندگی بہت مختصر ہے، اور اس زندگی کا بڑا مقصد ہے، اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہے، اگر انسان زندگی کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ہر چیز کو اتنی تدبیر سے پیدا کیا، پھر میری ذات کو ایسا بنایا، تو اس کا کیا مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جب انسان اپنے مقصد کو تلاش کرے، انسان کا مقصد اگر اسے سمجھ آئے گا
کہ میں اللہ کا بندہ بن کر مجھے زندگی میں گزارنا ہے، اللہ کے رضامندی کے کام کرنا ہے، اللہ نے جو مجھے ہدایت کا راستہ رسولوں کے ذریعے بتایا اس پر عمل کرنا ہے، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، جو کہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے لیے جو دنیا کا وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ ہدایت کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔